صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन का हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना खलीलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार अल्लाह ताला के दोस्त दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو ابن آدم کا جو عمل سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خون بہانا یعنی قربانی کرنا، اور قیامت کے دن وہ ذبح کیا ہوا جانور اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ سید علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو قربانی کرو اور اس کے خون سے ثواب کی نیت کر لو، کیونکہ وہ زمین پر گرتے ہی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، آج عید الاضحیٰ کا مبارک دن ہے، اور میں اپنی جانب سے، اپنے اسکالرز تینوں جو ہیں ان کی جانب سے، 92 کی انتظامیہ اور ہمارے 92 کے جتنے کارکنان ہیں سب کی جانب سے اہل اسلام کو بالعموم اور بالخصوص اہل پاکستان کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ عید جو آج آپ کے لیے کروڑوں خوشیاں لائے، اور سال بھر اگلے برس بھی اللہ تعالیٰ وہ دن لائے کہ آپ اسی طرح اس عید کی خوشیاں منائیں، آپ قربانیاں کر رہے ہوں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اعزاء کو، آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے۔ اس دعا کے ساتھ ہم آج کا پروگرام شروع کر رہے ہیں۔ تاریخ امم کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ تمام قوموں نے اپنے اپنے خوشی کے دن جو ہیں وہ مناتی ہیں، اور تاریخ میں مناتی رہی ہیں، اور یہ قدیم سے پہلی امتوں میں بھی عید کا تصور جو ہے یہ موجود تھا، لیکن ہماری عید تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ اقبال نے کہا تھا خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو آج جب میں آ رہا تھا رستے میں تو میرے دل میں خیال آیا کہ خاص ہے ترکیب میں، خاص ہے عید میں قوم رسول ہاشمی۔ ہمارا ایک اپنا انداز ہے یہ جو عید منانے کا۔ سیدنا آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو آپ کی اولاد جو تھی اور بعد میں آنے والے جو تھے مسلمان وہ عید منایا کرتے تھے اس دن جب سیدنا آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی طرح جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر جب آتش نمرود جو تھی وہ بجھ گئی اور وہ گلستان میں بدل گئی تھی، اس دن کو بھی بطور عید سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آپ کی اولاد پاک، آپ کی سارے امتی جو تھے وہ مناتے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے آپ کی قوم کو نجات ملی تھی اس دن کو بطور عید منایا کرتے۔ اس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ جب آسمان سے وہ جو تھے کھانے نازل ہوئے، مائدہ نازل ہوئی، تو اس وقت انہوں نے بھی اس دن کو عید منایا۔ اسی طرح رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے بعد مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اہل یثرب جو تھے وہ 2 عیدیں منایا کرتے تھے، اور ان کی عیدیں کیا ہوتی تھی؟ لاو و لعب ہوتا تھا، شراب ہوتا تھا، ناچ گانے ہوتے تھے، اور وہ جتنی قباحتیں تھیں وہ ساری ہوتی تھیں۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے جو کائنات میں انقلاب پیدا کیا تو پہلے تو یثرب مدینہ بنا، اور پھر مدینہ بن کے جو مدنیوں نے پھر جس طرح کی عید منائی ہے پھر آسمان کے فرشتے اس پہ رش کرتے تھے۔ آج عید الاضحیٰ کے حوالے سے ہمیں عید کیسی منانی چاہیے، عید کے دن ہمارے معمولات کیا ہونے چاہیے، اور پھر عید کا گوشت جو ہے اس کو کس طرح تقسیم کرنا چاہیے، اس کا کتنا ثواب ہے، جو لوگ استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتے اس کے بارے میں کیا وعید ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ عید کا پہلے تصور بتائیں نا کیا ہے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں بھی اپنی جانب سے اہل پاکستان، اہل اسلام کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص طور پر 92 چینل کے تمام ذمہ داران اور اس کے کارکنان کو بھی. ٹھیک جی. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ عید کا فلسفہ کیا ہے، عید الاضحیٰ کا، عید الاضحیٰ کا اور اس کی حقیقت کیا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کی کئی آیات کریمہ ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی نے عید الاضحیٰ کی حقیقت کو بیان فرمایا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کہ آج کے دن جب صحابہ کرام نے قربانیاں پیش کی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حکم پر، تو ان کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہوا تھا، اور بڑی معروف حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانیاں کیا ہیں کہ ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے انتہائی اختصار کے ساتھ آج کے دن کی حقیقت کو بیان فرمایا، قربانی کی حقیقت کو بیان فرمایا، اور فرمایا کہ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، یہ طریقہ کار ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قربانی کسی ریچول کا نام نہیں ہے یا ایک تہوار کا نام نہیں ہے، صرف یہ در حقیقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا، اور اس کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے ادا کرنا، اس کی کنٹینیوشن کا نام ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سنت کو پورا فرمایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، اور آپ نے 10 سال ہر سال جو ہے قربانیاں دیں. تو اور صرف اپنی جانب سے نہیں، اب آپ دیکھیں کہ اس امت کی جانب سے بھی. میں ابھی عرض کروں گا، جیسا کہ آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے تحت ابھی انٹرو میں اشارہ بھی فرمایا کہ یہ قربانی ہر قوم کے لیے جو ہے وہ کی گئی تھی، لازم کی گئی تھی، اس کی صورتیں مختلف تھی. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا فلسفہ یہ بیان فرمایا کہ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ یہ قربانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم ان چوپائے جانوروں پر اللہ کے نام کو پکارو، اللہ کے نام کا ذکر کرو. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی دراصل ذکر الہی کی بھی ایک صورت ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ مومن جب جانور پہ چھری پھیرتا ہے تو چھری بعد میں پھیرتا ہے، پہلے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے. پھر اسی طرح فرمایا کہ اس بات کا بھی اظہار ہے اس کے ذریعے سے کہ الہکم الہ واحد، یعنی توحید کا بھی اظہار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا بندے مومن وحدہ لا شریک ہے، فلہ اسلموا. اور پھر فرمایا کہ جب تم قربانیاں کرو تو اس نیت کے ساتھ کرو کہ تم اسی کے مطیع و فرما بردار ہو، اس خالق کائنات کے مطیع و فرما بردار ہو. پھر رب کائنات نے فرمایا کہ جو قربانیاں ان تمام شرائط کو جو ہے پیش نظر رکھ کر کی جائیں گی، تو اللہ نے فرمایا کہ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، ایسے عجز و انکساری کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہیں. پھر خوشخبریاں جی. قربانی کس انداز سے ہونی چاہیے؟ یہ قربانی جسے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے شاعر میں سے قرار دیا. جی ٹھیک ہے. یہ جو آیت ہے مَن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اس کے پس منظر میں قربانی ہی کا ذکر ہے، حج کی قربانی کا ذکر ہے، وہاں کہا گیا. گویا کہ اس بات کو بطور خاص میں نے ذکر اس لیے کیا کہ آج کے دور میں قربانی کے حوالے سے بڑا عجیب و غریب کلام کیا جاتا ہے. جی جی. تو جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہیں انہوں نے نئے فلسفے گھڑ لیے کہ اسے شاعر اللہ قرار دیا ہے، تو گویا کہ جو شاعر اللہ ہیں ان کو یاد رکھنا، انہیں بیدار کرنا، زندہ رکھنا، اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہیں، اور یہ امت کے لیے لازم ہے، بلکہ یہ فرض ہے. جی وہ تو وجوب ہے یا سنت موقدہ، وہ تو اصطلاحی باتیں ہیں نا، لیکن شاعر اللہ کو زندہ رکھنا امت کے لیے فرض ہے. جی شاعر کو زندہ رکھنا امت کے لیے فرض ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو جیسے وہ مجھے آپ کی قطع کلامی ہو رہی ہے. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ جی یہ جو حکم ہے، سنت ہے اس کی مسواک کی،
تو کیا اس میں یہ جو ہے ٹوتھ پیسٹ بھی شامل ہے، فلاں چیز بھی شامل ہے، منجن بھی شامل ہے؟ علامہ نے کہا نہیں، میں مسواک ہی سمجھتا ہوں، جی بالکل صحیح ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میں اسی کو سمجھتا ہوں۔ تو جب قربانی اللہ نے فرما دی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اس میں ہم اپنی عقل کو استعمال کے لیے پیسے فلاں جگہ دے دیں، سیاستدان کو دے دیں، فلاں کو دے دیں، اسپتال میں دے دیں، عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ جی۔ بس اب یہ دیکھیے کہ ہر چیز میں اپنے ایک راز ہیں۔ آج ہمیں تردد ہوتا ہے نا، یہ حلال خون ہے، اللہ کی اس میں حکمت ہے کہ یہ حلال خون بہے، ہم حلال خون نہیں بہاتے تو آپ دیکھیں پھر حرام خون ہر طرف بہ رہا ہے جی۔ ایک اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں حلال خون، جی ہاں حلال خون میں تم حلال خون نہیں دو گے، اس طرح نہیں دو گے جی، تو پھر آفات آئیں گی۔ ہم اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے اس میں تردد کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں حرام خون بہ رہا ہے پھر اس کی وجہ سے۔ تو اس لیے جو شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں، احکامات ہیں، بے گناہ بھی کہہ دیں خون بہ رہا ہے، جی ہم بالکل بے گناہ خون بہ رہا ہے نا جی، بے گناہ خون بہ رہا ہے، اور وہ خون جسے نہیں بہنا چاہیے وہ بہ رہا ہے، اس لیے کہ اس خون کے بہانے میں ہمیں تردد ہے جس کو بہانے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ ہزار آفتیں ٹل جاتی ہیں جی، دیکھیں صدقہ مصیبت کو ٹالتا ہے، اور یہ ایک ایسا صدقہ ہے جسے واجب قرار دے دیا گیا، بہت اچھے، واجب قرار دے دیا گیا جی، تاکہ کم از کم اس میں کسی کو تردد نہ ہو، یہ ضرور کرے، اور اس کے صدقے سے پھر 70,000 آفتیں جو ہیں وہ اور جو انسان نہ کی دے ٹل جاتی ذرا ہیں اس جی۔ طرف بھی آ جائیں۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا کہ جو قربانی نہ دے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، جس کو قربانی کا ارادہ نہیں ہے اور اس نے اہتمام نہیں کیا، قربانی تو عید پڑھنے کے بعد ہی ہے نا جی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہماری عیدگاہ میں داخل نہ ہو۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میں نے وہ کروایا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں جی، یہ جو اس پہ تفتیش کروائی ہے، سروے، ہاں سروے کروایا ہے، ایگزیکٹلی یہ لفظ، تو ان پہ میں جزیہ لگا دوں گا۔ جی ہم بالکل صحیح ہے، جن کو یہ توفیق ہوتی ہے اور وہ اس کے باوجود نہیں دیتے قربانی، میں ان پہ جزیہ لگا دوں گا۔ اور انہی روایات کی بنا پہ جن لوگوں نے اس کے وجوب کا قول کیا ہے نا جی، وہ اسی وجہ سے کیا ہے کہ ایک سنت جس کے اوپر تحدید آ جائے نا، سرزنش آ جائے کہ اسے نہ کرو گے تو وعید ہے، اسی لیے فقہا نے اس کو واجب تک قرار دیا ہے، کیونکہ اس پہ تحدید آئی ہے اور اس پہ وعید آئی ہے جی، بالکل ٹھیک، اس سرزنش کی گئی گویا کہ جی۔ اچھا جی، قربانی اس کا فلسفہ بھی ذرا بیان سر، میں اس میں یہ بات بنیادی طور پر عرض کر دوں کہ قربانی محض جانور کا ذبح کرنا نہیں ہے، بہت اچھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو دل کے نیت قرار دیا، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ دیکھیں گوشت بھی ادھر رہ گیا، خون بھی ادھر رہ گیا، بہ گیا، کھالیں بھی ادھر استعمال ہو گئی انسانیت میں ہی، اللہ کو دل کا تقوی پہنچتا ہے۔ یہ دل کا تقوی جانچنا سال کے سال اللہ نے ضروری قرار دیا۔ یہ جانوروں کا ذبح کرنا جانوروں کا ضیاع نہیں ہے، اس سے جو اعلیٰ انسانی قدر جنم لیتی ہے قربانی دینا، وہ معاشرے کے لیے اتنی ضروری ہے کہ اس کے بغیر معاشرہ قائم رہ ہی نہیں سکتا۔ راہ حق کے لیے قربانی دینا، جی اصل سکھانا یہ ہے۔ اور دیکھیں راہ حق کے لیے قربانی تو بڑی قربانی ہے نا، اپنے گھر میں اپنے بھائیوں کے لیے قربانی دینا، اپنی بہن کے لیے قربانی دینا، اپنے والدین کے لیے قربانی دینا، اپنے وقت کی قربانی دینا، اپنی صلاحیتوں کی قربانی دینا۔ قربانی یعنی ہر وہ چیز جس کی آپ کو ضرورت ہے دوسرے کو دے دینا، یہ قربانی ہے۔ ٹھیک ہے، اس جذبے کو زندہ رکھنے کے لیے، اس جذبے کو بیدار کرنے کے لیے کہ اس کے بغیر معاشرے کا کوئی تصور نہیں، یہ حیوانوں کا معاشرہ بن جائے گا اگر ہر انسان خود غرض ہو جائے اور اپنی اپنی چیزوں پر قبضے، دوسروں کی چیزوں پر قبضے شروع کر دے تو یہ معاشرہ تو بے ہنگم ہو جائے گا۔ اللہ نے یہ قربانی سنت ابراہیم کی شکل میں یہ دے دی، فرمایا لوگو اصل قربانی جانور ذبح کرنا نہیں ہے، اصل قربانی تو وہ گفتگو ہے باپ بیٹے کی جس کو تم بھول بیٹھے۔ واہ 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 واہ، اصل قربانی وہ ہے، یہ تو اس کی ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ہے۔ انا کی بھی قربانی، خواہشات کی بھی قربانی، بالکل قربانی کئی چیزوں کی کر رہے ہیں جو ساری چلا رہے ہیں آپ۔ اللہ نے چھری چلوا دی حضرت ابراہیم کا حوالہ رکھ کے، فرمایا لوگو اولاد کی محبت، جان کی محبت، مال کی محبت، اپنی عزت کی محبت، جاہ و جلال کی محبت، ساری محبتیں اللہ کی خاطر قربان کرنے کا جذبہ اگر نہیں ہے
تو تم نہ انسان ہو نہ مسلمان ہو۔ قصاب کے لیے ضروری ہے کہ بنیادی باتوں کو جو ہے سیکھے، اس میں آپ اور بھی ہے بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ تو بہت ضروری ہے، لیکن اور بھی سنتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دعائیں ہیں جو بعد میں پڑھی جاتی ہیں، جو پہلے پڑھی جاتی ہیں، ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سال میں ایک ہی مرتبہ یہ موقع ہمیں نصیب ہوتا ہے، تو ہمیں ان مواقع کو گنوانے کی بجائے، ضائع کرنے کی بجائے ان کو اویل کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک اور بات میں یہاں یہ عرض کرتا چلوں کہ یعنی قربانی کے اندر جو ہے یہ بھی ہے کہ دوسرے لوگوں کو فراموش نہ کیا جائے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں سورہ حج کے اندر قربانی سے متعلق تفصیل سے بیان آیا ہے، تو رب کائنات نے وہاں پر فرمایا ہے کہ جب تم جانوروں کو ذبح کر لو تو خود بھی کھاؤ، ان لوگوں کو بھی کھلاؤ، والمعتر جو قناعت کرنے والے ہیں، جو غربا ہیں، مساکین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت طیبہ کے ذریعے سے یہ مثال جو ہے ہمیں دی، اسوہ حسنہ کے ذریعے سے، کہ آپ علیہ السلام، جیسا آپ نے پہلے سوال میں یہ فرمایا بھی تھا کہ آپ علیہ السلام جب قربانی دیتے تو 2 قربانیاں آپ پیش کیا کرتے تھے، اور باقاعدہ جب دعا فرماتے تو اس وقت آپ یہ الفاظ ادا کرتے کہ اللہم ھذا عنی وعمن لم یضاحی من امتی، کہ اللہ یہ میری طرف سے بھی ہے اور میری امت کے ان افراد کی طرف سے بھی ہے جو قربانی نہیں کر سکتے۔ صدیقی صاحب، تکبیرات شروع ہو جانی چاہیے۔ اچھا، کہتی ہیں کہ جب تکبیرات پڑھ رہے ہیں حدیث کے مطابق تو شجر و حجر تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت، اس طرح ہم دھیان ہی نہیں کرتے، ہم گپے لگاتے ہوئے جاتے ہیں۔ ذرا اس پہ بھی بتا دیں عید کیسے کریں صبح سے؟ دیکھیے نا کہ ایک کیسا ایمان افروز منظر ہے اگر اس کا اہتمام ہو جی۔ آپ پروگرام کے بعد ایک اللہ کا نام بلند کرتے ہیں، نعرہ لگاتے ہیں، تو ایک کیفیت سی پیدا ہوتی ہے نا جی۔ اور جب ہم جاتے ہیں حج کا تلبیہ ہوتا ہے یا حرم شریف میں، تو دیکھیں کہ کیسی ایک اجتماعی روحانی کیفیت پیدا ہوتی ہے جی۔ تو یہ جو حرف ہیں اور پھر الفاظ ہیں، ان کے اپنے معنوی اثرات ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک تربیت ہے جی۔ خطبہ حج جب پڑھا جا رہا تھا کل جب ہم نے پروگرام کیا ہے 9 کو، تو وہ ایک فضا اور لاکھوں لوگ اور وہ جو تکبیرات پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک انسان کو یاد آتا ہے کہ کیسے فرشتے جب مل کے اللہ کی تکبیر بلند کرتے ہوں گے آسمانوں میں، تو وہ کیا اس کا کچھ عکس یہاں ظاہر ہوتا ہے جی۔ اور ان چیزوں کے پھر روحانی اثرات ہوتے ہیں، پھر ایک نفسیاتی تربیت ہے جی۔ اب یہ دیکھیں ہم قربانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ قرب سے ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے جی۔ اور پھر اس میں یہ دیکھیں کہ کیا اقبال نے بات کی کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل جی۔ تو ایک پوری تاریخ کے ساتھ انسان وابستہ ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ ہمارے والد ابراہیم کی سنت ہے جی۔ یہ دیکھیے کہ اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت سامنے آئی کہ جو روایات ہیں ان کو اجاگر کرنا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے۔ آج ہمیں یہ فکر دی جا رہی ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی روایات کو چھپائیں جی، جبکہ ان کو اجاگر کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شعور دیا۔ آج آپ دیکھیں، آپ بزرگان دین کا ذکر کرتے ہیں، او جی چھڑو جی اللہ رسول دی گل کرو جی، اے بابے لے آئے ہو کی، تو جو اب تو لوگ بعض تضحیق کر رہے ہیں جی۔ حالانکہ اقبال نے کہا ہے کہ جس قوم کا ماضی درخشندہ نہیں ہے نا، اس کا مستقبل بھی تاریک ہے، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، ہیرو لیس قوم ہوگی نا وہ۔ بالکل۔ اچھا جی صدیقی صاحب، یہ جو ایک رواج ہے کہ قربانی ہوئی، انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ ٹانگ کا جو ہوتا ہے ران، یہ ران دستی ان کو الگ کر رہے ہیں، انڈر کٹ جو ہے اس کو پہلے الگ کر دیں، اور یہ فلاں کے لیے اپنے گھر میں رکھنا ہے اس کو، یا عزیز و اقارب، اس پہ بھی ذرا فرمان۔ جی ہاں، یہ پھر قرب تو نہ نصیب ہوا نا۔ قربانی کا مطلب تو ہے کہ آپ اس طرح کریں کہ اللہ کا قرب نصیب ہو، نہ یہ کہ بود نصیب ہو۔ تو یہ تو قربانی کے لیے ہے نا، پھر ایثار تو نہ ہوا جی۔ ہاں، ایثار تو نہ ہوا جی، سب کچھ دے دے۔ جی ہاں بالکل۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا
سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. پروفیسر ناصر، ایک اور اعتبار سے بھی ہمیں شکر گزاری ہونی چاہیے. کل میں دوستوں سے بات کر رہا تھا، اگر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سیدنا اسماعیل پہ چھری چلائی، چھری چل جاتی، وہ ذبح ہو جاتی، اللہ کا حکم ہو جاتا کہ اپنے بیٹوں میں سے جو پیارا ہے اس کی قربانی دو، کیا حال ہوتا؟ یہ بھی ایک شکر گزاری ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ مینڈا آ گیا اور کام چل گیا. سبحان اللہ، سبحان ہے جی جی، بہت خوبصورت بات ہے. اور یہی چیز ذہن میں رکھ کے قربانی کرنی چاہیے جب انسان جانور ذبح کرے، اور عہد کرے کہ یا اللہ میں ابراہیم علیہ السلام کے عمل پر قائم ہوں. واہ، یہ انسان اللہ سے دل میں وعدہ کرے، یہ ہے اصل قربانی. اب یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ 3 حصے کرنے میں ہی بے ایمانی کرنے لگ جائے انسان، اور یہاں پر آ کے اپنی وہ طبیعت دکھا دے، حالانکہ اجازت ہے مجبور کے لیے. ٹھیک ہے، جو ایک شخص ہے، اس کی بیٹیاں زیادہ ہیں، سب نے گھر میں آنا ہے، اور زندگی پورا سال اس نے مٹن نہیں کھایا، نہ وہ کھا سکتا ہے، وسائل نہیں ہے، اب بکرا لے لیا، بچیوں نے بیٹوں نے گھر میں وہ آنا. تو الگ ہے. قربانی کا تو پتہ تب چلتا ہے جب رشتہ داروں کا حصہ تحفہ ان کو دے دیا، غریبوں کا حصہ ان کو پہنچا دیا، اپنا حصہ جب شروع کیا تو پھر کوئی مانگنے آ گیا. یہاں سے قربانی شروع ہوتی ہے. واہ واہ واہ، وہ انسان کے دل کا جو ارادہ ہے اس کی اصل جانچ اور پرکھ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پھر اپنے حصے میں سے دینا شروع کرے. حتیٰ کہ اگر کوئی مانگتا چلا جائے، آنے والے آتے جائیں، تو رسول اللہ کی سنت میں سارا دے دے اور دل میں ایک ذرہ برابر ملال نہ آئے تو سمجھ لے کہ میں نے قربانی کی ہے. اب دیکھیں غازی صاحب قبلہ، قربانی کے جانور کو، قربانی کا جانور اپنی مرضی سے قربانی کے لیے نہیں آیا، یہ اس کی قسمت تھی، کسی نے خریدا، کسی نے پالا، آ گیا. وہ بدن ہے، اللہ نے فرمایا والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، قربانی کا جانور تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اس جانور نے اپنی مرضی سے نہیں اس راستے کا انتخاب کیا، وہ اللہ کی نشانی بن گیا. اور ابھی قبلہ نے یہ آیت پڑھی بھی، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اس کی عزت کرنا دل کا تقوی بن گیا. اور کل قیامت کو یہ اپنے سینگوں اپنی کھالوں سمیت آئیں گے اور قربانی کرنے والوں کو خود پر سوار کر کے جنت میں لے جائیں گے. اچھا جی مفتی صاحب، میں بات پوری کر لوں. ایک جانور جو اپنی مرضی سے نہیں آیا اس قربانی کے لیے، اللہ اسے اتنی عزت دے رہا ہے، تو کوئی انسان اگر قربان ہونے کو تیار ہو جائے تو اللہ اسے کیا مقام عطا کرے گا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا. وہ تو نظر آیا غازی علم الدین شہید کے مقام کو پہنچ سکتا ہے، سبحان اللہ، غازی عبدالقیوم اور دیگر غازی جو ہیں. اچھا جی مفتی صاحب ذرا اس طرف آ جائیں. یہ میں نے پریکٹیکل خود دیکھا ہے. امیر لوگ ارد گرد ہمارے، انہوں نے جانور باندھا ہوا ہے، اور یہ کوئی 2 سال پہلے کی میں آپ کو بات سنا رہا ہوں. ان کو کسی نے پانی نہیں پلایا، 2 دن سے 1 دن سے 24 گھنٹے گزر گئے. ہمارا ملازم آیا، اس نے کہا جی وہ سامنے نے باندھا ہوا ہے، وہ چیخ رہا ہے جانور. ہم نے کہا اس کو پانی بھی پلاؤ، اس کو جا کے وہ ڈالو، چارہ وغیرہ بھی. چارہ بھی نہیں ڈالتے، پانی بھی نہیں، اور آخری دن لاتے 1 دن پہلے اور لا کے باندھ دیتے. اس کے بعد ان کو پتہ ہی نہیں. پھر قصاب آتا ہے، وہ جا کے ذبح کر دیتا ہے، کر کے وہ کہتا ہے جی بنا دیا گوشت آ جائے. نہ دیکھتے ہیں کہ تکبیر پڑھی گئی کہ نہیں، اس کو کھانا کھلایا کہ نہیں، اس کو پانی پلایا کہ نہیں. اور پھر وہ جو اس کے گلے میں وہ ڈالی ہوتی ہیں گھنٹیاں وغیرہ، اس کو بھی اپنے بچوں کو دے دیا. تو اس پہ بھی ذرا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن ان سے بڑے نقائص پیدا ہو جاتے ہیں، اور ان کی طرف ہماری توجہ عام طور پر نہیں ہوتی ہے. قربانی کا جو جانور ہے وہ شاعر اللہ میں سے ہے، بلکہ شاعر اللہ سے پہلے جو آیت کریمہ ہیں اس سے پہلے جو ہے حرمات اللہ بھی قرار دیا گیا ہے. حرمات کا جو ترجمہ ہمارے مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ کہ سیکرڈ تھنگز، یقینی یعنی مقدس، جن کی تقدیس ہے اللہ کی نظر. حرمات اللہ فہو خیر اللہ عند ربہ، اس کو مار بھی نہیں سکتے، مار بھی نہیں ڈنڈے نہیں مار سکتے، تعظیم. اب یہ تو انتہائی ظالمانہ روش ہے کہ قربانی تو نام ہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کے حصول کا، اور یہ عمل ایسا کیا جا رہا ہے کہ عام دنوں میں بھی جائز نہیں کسی جانور کے ساتھ. یعنی ہم تو عام جانوروں کے ساتھ بھی یہ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ جو حرام جانور ہیں ان کو بھی پانی پلانے پر جو ہے اجر کا جو ہے ہم سے وعدہ کیا گیا ہے. تو یہ تو حلال جانور ہے، اور پھر قربانی کا جانور ہونے کی وجہ سے ان کو حرمتیں بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو گئیں. تو ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اسی طرح آپ دیکھیں
کہ جو آپ نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو جو ہم گھنٹیاں وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں دیتے ہیں ان کو صدقہ کرنا ضروری ہے اگر وہ قابل استعمال ہیں. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اب قابل استعمال ہی نہیں ہیں کسی کے لیے تو وہ تو پھر ہم ضائع کر سکتے ہیں, لیکن اگر وہ چیز قابل استعمال ہے تو اس کی قیمت یا ایسی چیز ہے کہ اس کو صدقہ کیا جا سکتا ہے بغیر فروخت کیے تو وہ صدقہ کرنا ضروری, اپنے استعمال میں کسی بھی صورت میں وہ نہیں لا سکتا. ہمارے یہاں اس بات کا خیال. اب دیکھیں اب جو اجتماعی قربانی کا ایک تصور ہمارے معاشرے میں پچھلے 10-15 سالوں سے بہت زیادہ بڑھ گیا, اس کے بہت سارے فوائد ہو سکتے ہیں, لیکن میں جب دیکھتا ہوں تو میں یہی دیکھتا ہوں کہ بس اس کو لوگوں نے ایک رسم کے طور پہ لیا ہوا ہے. دیکھیں قربانی بنیادی طور پر اگر آپ دیکھیں یہ 3 ایام, اور اس دفعہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ پرسوں 14 اگست بھی ہے جو ایک قربانی کا دن ہے, قربانی کے ثمر کا دن ہے. 6 روزہ تربیتی ورکشاپ قربانی بھی ہم نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارے بزرگوں نے, ہماری بہنوں نے, ماؤں نے اس ملک کے حصول کے لیے کتنی قربانیاں نہیں دی. ہم تو فراموش کر چکے ہیں, ہمیں تو ایک نئی جو ہے پٹی پڑھائی جا رہی, نیا سبق پڑھایا جا رہا ہے. بچپن سے ہم سنتے آئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. جی صدیقی صاحب, ایک یہ ہوتا ہے کہ عید والے دن ہم عمراء کو تو ملتے ہیں, ہم کہتے ہیں گورنر ہاؤس چلیں, اپنے سے سینئر کے پاس جائیں. جو ہمارا کوئی غریب ہے, کوئی رشتہ دار ہے, کوئی دوست ہے, اس کو نہیں ہم ملتے. یہ بھی ذرا وہ کیا اس کا ساغر کا بڑا خوبصورت شعر ہے جی, جن سے افسانہ ہستی میں تسلسل تھا کبھی, ہاں جن سے افسانہ ہستی میں تسلسل تھا کبھی, ان محبت کی روایات نے دم توڑ دیا. واہ واہ واہ. اب دیکھیے عیدگاہ پہ ہر ایک سے ملنا, چاہے اس سے تعارف ہے یا نہیں ہے, اس میں کتنا حسن تھا جی, کتنا حسن اور کتنا اچھا لگتا ہے جی. بہت بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم, دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے. جی بجا. تو اور یہ دیکھیں کہ کتنی خوبصورت روایت ہیں. اب وہ خسرو کا مجھے شعر یاد آ رہا ہے کہ عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو ام بساتے عید دیدن روئے تو, واہ واہ واہ, اے نظام الدین محبوب الہ, جملہ خوباں از غلام روئے تو. تو کیا مطلب ہے کہ جملہ خوباں بندگانے روئے تو. تو یہ کتنی خوبصورت روایات تھیں, ہر ایک کو ملنا اور ہر ایک کو گلے لگانا. اور ملازمین بھی ہیں, محلے کے چوکیدار ہیں, جو لوگ چھوٹے موٹے کام کرتے ہیں, ہر ایک کو ملنا جی, پھر لطف. اور پھر سب کو عید مبارک کہنا. کسی سے گھر سے جو جب واپس آ رہے ہیں راستے میں جو بھی مل رہا ہے سب سے مل رہے ہیں جی, بالکل ٹھیک. پھر تمام رشتہ داروں سے مل رہے ہیں. تو اس میں تو ایک, اب پھر یہ دیکھیے کہ عید پہ ہماری روایات میں یہ بھی تھا کہ لوگ جھگڑے فراموش کر دیتے تھے, صلح کر لیتے تھے کہ چلو عید کا دن ہے اور دل سے کدورت کو صاف کرو. اچھا جی ناصر, اس دن جو دنیا سے چلے گئے ہمارے, ان سے ہمارا رشتہ ختم ہو گیا؟ ہوئے کبھی بھی نہیں. یہ تو آج کا دن ہر ایک کے لیے جو ہمارے زندہ موجود ہیں, بزرگ احباب, بچے, بڑے, بوڑھے, وہ بھی, اور جو رخصت ہو گئے ان کو بھی, سب کو ملنے کا دن ہے. آج یاد رکھ رہے ہیں ہنی ان لمن اشبع الیوم جائعن, مبارک اس کے لیے ہے جس نے آج بھوکے کو کھانا کھلایا. ولمن زار الیوم مریضا, جس نے آج مریض کی عیادت کی, جس نے آج پیاسے کو پانی پلایا.
ہاسپٹلز میں چلا جائے اگر کسی کو اللہ موقع دے, وہاں مریضوں کو کسی کو پھول دے آئے, اپنے والدین کی قبروں پہ جائے, بزرگوں کی قبروں پہ جائے اور دعائیں کرے, اپنے والدین کو یاد کرے. قبروں پر جانا تو ویسے بھی اتنا ضروری ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ, یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہیں. جب اپنے والدین کی قبروں پر انسان جائے گا اور سارے قبرستان والوں کے لیے دعائیں کرے گا تو اللہ اس کے لیے بھی پھر وقت لائے گا کہ جب ہم قبر میں ہوں گے تو کوئی ہماری قبروں پر بھی آئے گا. تو آج کے دن بہت ضروری یہ ہے کہ ایک ایفائے عہد کا دن ہے آج کا دن. اصل بات یہ آج ایفائے عہد ہے, ایک بار پھر اللہ کیا ہوتا ہے کہ تجدید وفا کا دن بھی ہے, تجدید عہد کا دن بھی ہے, تجدید. اچھا مفتی صاحب آپ سے ایک سوال, اللہ تعالیٰ نے جن کو مال دیا ہوا ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے بھی قربانی کریں, اور سب سے پہلے بڑھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کریں. بالکل کریں. میں اپنے جذبات کا اظہار بھی کرنا چاہ رہا ہوں. جب آپ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو ہم سے رخصت ہو چکے ہیں, بالخصوص والدین کا, تو ان کے ساتھ تو ہمارا تعلق کبھی بھی نہیں ٹوٹ سکتا. ہر نماز میں ہم ایک دفعہ کم از کم اپنا تعلق ان سے جوڑتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور پھر دیکھیں کہ جب ہم قربانی کے جانور پہ چھری پھیرتے ہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر سے پہلے ہم کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. ممات میں تو سب شامل ہو گئے, سب شامل ہو گئے جو ابھی ہیں, جن پر موت آئے گی, جن پر موت آ چکی ہے. تو ہم کسی بھی لمحے ان لوگوں کو فراموش نہیں کر سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں کہ آپ فرماتے یہ میری امت کی طرف سے. اب میری امت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے لوگ بھی تھے, اور آپ علیہ السلام قیامت تک آنے والے تمام کے تمام جو آپ کے امتی ہیں وہ سب شامل تھے. تو ہمیں تو چاہیے کہ پہلے تو اپنی طرف سے یہ قربانی کریں. ہم پر قربانی واجب ہے, یہ بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ہے کہ اس دفعہ میں اپنی طرف سے کر لوں, اگلی دفعہ کسی اور کی طرف سے, یہ بھی شرعاً جو ہے اس کی اجازت نہیں. جس پر قربانی واجب ہے پہلے اپنے وجوب کو پورا کرے, اس کے بعد اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, بلکہ ہمارے مفتیان کرام فقہا فرماتے ہیں کہ اگر آپ ایک سے زائد قربانی کرا رہے ہیں تو ایک قربانی اللہ کے نبی علیہ السلام کے نام نامی اس میں گرامی پر بھی کرائیں. کیوں کہ اس قربانی کی وجہ سے آپ کی ساری قربانیاں قبول ہو جائیں گی. اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ طریقہ کار تھا جس میں آپ نے فرمایا کہ مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی کہ تم جو ہے میری طرف سے, تو وہ ہر سال 2 قربانیاں پیش کیا کرتے تھے. ویسے الحمدللہ اس امت میں یہ بات ہے جی, میں بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں ذاتی طور پہ بھی کہ وہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارا معمول ہے کئی برس سے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کہ جو بیسٹ ہمارے پاس ہوتا ہے نا اپنے جانوروں میں سے بیسٹ ون, وہ پہلے کہتے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا, سبحان اللہ, جو سب سے اچھا ہو. اچھا جی صدیقی صاحب ایک اور رواج شروع ہو گیا کہ جی اس دفعہ ہم نے 10 لاکھ کا لیا ہے اور اس کو فوٹو اور یہ اور وہ اور یہ پبلسٹی زبردست ہو رہی ہے. یہ بھی ذرا اس پہ بھی توجہ فرما دیں. جی ریا کو تو شرک اصغر کہا گیا ہے نا جی. اچھا جی, تو ریاکاری تو پھر للہیت تو نہ ہوئی جی. یہ دیکھیے مفتی صاحب نے جو آیا مبارکہ پڑھی قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت و انا اول المسلمین. اور پھر انی وجہت وجہہ للذی فاطر السماوات والارض. تو یہاں تو سارا معاملہ ہی جو ہے نیت پہ منحصر ہے نا, اخلاص پہ منحصر ہے. اگر اخلاص ہے تو آپ کو جتنی بھی توفیق ہے, ایک کمزور سا جانور بھی قابل قبول ہو جائے گا. اور اخلاص نہیں ہے تو پھر 10 لاکھ کیا 1 کروڑ کیا جی. ٹھیک, یہاں تو سارا معاملہ ہی اخلاص کا ہے, سارا اخلاص کا ہے, نیتوں کا ہے جی. یعنی اللہ کی نگاہ آپ کے قلب اور آپ کی نیت پہ ہے. دیکھیں لوگ باہر دیکھ رہے ہیں. اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ بعد میں آنے والے اگر احد پہاڑ بھی خرچ کر دیں تو میرے صحابی کے ایک سا جو کے برابر نہیں ہو سکتے جی. کیوں؟ اس لیے کہ جو اخلاص اور حسن نیت انہیں ملا ہے بعد والوں کو وہ مل نہیں سکتا جی, تصور ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ اصل تو اللہ کی بارگاہ میں تو ساری قبولیت اخلاص کی ہے. وہ جو آیت. اچھا جی ایک اپنا فیصل ناصر, یہ بھی ہوتا ہے کہ عید پڑھنے نہیں گئے, گھر پہ ہی ہیں
اور ان کا جلدی جلدی صبح صبح ہی کر لیں یار, فارغ ہو جائیں اس سے, اس کی بھی بڑی احتیاط کرنی نماز سے چاہیے. پہلے نہیں ہے, نماز حضور علیہ السلام نے فرمایا پہلے دہرائیں وہ لوگ. میں یہاں 2 باتیں کہوں گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ آیا مبارکہ 2 طرف سے چل کے آگے, ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, 4 چیزیں اللہ نے اس میں بیان کی. نماز, قربانی, زندگی, موت. یہ ایک پورا دیکھیں اللہ نے ایک فلسفہ دے پورا حیات کا کہ زندگی نماز کی مانند ہو, موت قربانی کی مانند ہو. واہ واہ واہ. زندگی نماز کی طرح کہ نماز میں انسان کسی کو تکلیف نہیں دے رہا, یکسو اللہ کی طرف ہے, ساری زندگی ایسی ہو جائے, اور موت آئے تو قربانی کی مانند. اور دوسری چیز جو آج کہنا چاہتا ہوں, ہمارے جو لوگ جو قربانی نہیں دے سکتے حالات کی وجہ سے, انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے قربانی کر کے قیامت تک کے غرباء کو قابل فخر بنا دیا. کوئی کمپلیکس نہیں, قابل فخر بنا دیا کہ جو اپنے ہاتھ سے قربانی کرے گا ان کی تو قبول ہو یا نہ ہو, لیکن غریبوں مبارک ہو تمہاری قربانی قبول ہو چکی. وہ جو حضور کی قربانی کا ثواب, ساری کائنات کی ساری قربانیاں مل جائیں, میرے مصطفیٰ کی ایک قربانی کے خون کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. تو ان غریبوں کے لیے مبارک ہے کہ ان کی طرف سے قربانی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی. اچھا جی, اس سے ایک اور بھی بات جو پروفیسر ناصر کہہ رہا تھا مفتی صاحب, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کی ظاہری حیات میں فوت ہو گئے صحابہ, ان کی طرف سے بھی, قیامت تک آنے والے غرباء کی طرف سے جو نہیں دے سکیں گے امت ساری کی طرف, ہماری طرف سے بھی, بالکل. یعنی اس امت کا کوئی فرد انفیریئرٹی کمپلیکس میں نہیں پڑے گا کہ وہ بیٹھا ہوا ہے کہہ رہا ہے میں تو قربانی دے سکتا. پھر اس کو ایک سہولت اور, یہ 10 دن جو ہے وہ اگر بال اپنے نہ ترشوائے, ناخن نہ کاٹے, تو پھر اس کو قربانی کا ثواب مل جائے گا غریب کو جو اس قابل نہیں ہے. یعنی دیکھیں یہ تو امت مسلمہ کی بہت بڑی خصوصیت ہے کہ کئی دفعہ عمل نہ کرنے کے باوجود امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہونے کی وجہ سے یہ اعزاز دے دیا گیا کہ اس کو عمل کا ثواب مل جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے کیا. پھر آپ دیکھیں ہم وی آئی پی ہیں, آپ دیکھیں ایک دفعہ امتوں میں وی آئی پی ہیں, وی آئی پی امت ہے. بالکل تم خیر امت, ان کا مطلب یہ بھی ہے یو آر وی آئی پیز, ایسے ہی ہے نا. صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ یوم آخرت بھی نبی کریم علیہ السلام کی امت کو ہی یہ آنر حاصل. آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ کو صحابہ کرام, ویسے بڑا مزہ نہیں آیا اس لفظ سے, امتوں میں سے وی آئی پی امت, وی آئی پی کہہ لیتے, وی آئی پی اور زیادہ بہتر ہو گیا, وی آئی پی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ, 1 منٹ ہے میرے پاس, چند صحابہ کرام آئے, انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کچھ ساتھی ایسے ہیں کہ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, ہم بھی دیگر عبادات کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں, لیکن ایک عمل ہے کہ ان کے پاس مال ہے ہمارے پاس نہیں, وہ مال میں ہم سے آگے بڑھ گئے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ پھر کیا کروں, آپ نے فرمایا کہ تم سبحان اللہ کہہ لیا کرو, اللہ اکبر کہہ لیا کرو. بہت شکریہ جی آپ 3 مہمانوں کا. ناظرین کرام, کتاب الشفاء سے نسخہ ہے بد کلامی سے بچنے کا عمل ہے. 90 دن تک مسلسل اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا حمیدو 9 مرتبہ پڑھ کر مٹی کے پیالے میں پانی پر دم کر کے پی لینے سے انسان بد کلامی سے بچ جاتا ہے, یا کسی کو بھی پلوائیں جو گالیاں دیتے ہیں لوگ. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں سخاوت انبیاء کرام علیہم السلام کا خلق ہے اور دعا اولیاء کرام رحمہ اللہ کا ہتھیار ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.